أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأحدي أوف بأحدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا إياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا 5واں رکوع پیش کیا گیا. اس کی 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 46 تک. اس کی تلاوت آپ نے سنی. اب اس کا ترجمہ ہلکا پھلکی تشریح کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں. پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے اولاد یعقوب، مدینے کے اطراف میں جو یہودی تھے انہیں مخاطب کر کے کہا. یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، تو اسی لقب کو اللہ رب العزت نے یہاں پکارا ہے اسی نام سے، اور انہوں نے کہا بنی اسرائیل، یعنی کہ یعقوب کی اولاد، اسرائیل کی اولاد. یاد کرو میری اس نعمت کو جو عطا کی تھی میں نے تم کو. مطلب علم و ایمان کی وجہ سے علاقے میں انہیں عزت عطا ہوئی تھی اللہ کی طرف سے، اس کی یاد دلائی اللہ نے. اور پورا کرو تم اس عہد کو جو تم نے مجھ سے کیا تھا. یہ عہد جو ان کی کتاب میں توراۃ شریف میں تھا کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ ان پہ ایمان لائیں گے. پورا کروں گا میں وہ عہد جو میں نے تم سے کہا، اور مجھے سے ڈرو. مطلب تمہارے گناہوں کو، غلطیوں کی وجہ سے تم پر جو بوجھ لدے ہیں انہیں میں اتار دوں گا، دوبارہ سے عزت اور مرتبہ دوں گا. یہ وعدہ اللہ نے ان سے کیا تھا. اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی ہے میں نے. مطلب اس پر ایمان لا کے اس کا علم حاصل کر کے دیکھو اس میں کیا ہے، اور پھر اس پر عمل کر کے دیکھو، دوسروں کو راغب کرو اس کی طرف، جو تصدیق کر رہی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس موجود ہیں، یعنی کہ توراۃ شریف، انجیل وغیرہ کی. اور نہ بنو تم ہی سب سے اول منکر اس کے، اور مت بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، اور میرے غضب سے بچو. مطلب دنیاوی فائدے کے لیے آیتوں کا استعمال نہ کرو، ہمیشہ کا نقصان اٹھانے والے نہ بنو. اور یہ جو کہا اس میں کہ سب سے پہلے اول منکر تم نہ بنو، مطلب سب سے پہلے اگر تم انکار کرنے والے بنو گے اس کتاب کا تو یہ تمہاری جرت ہوگی، کیونکہ تمہیں تو پہلے ہی سے حق پتہ تھا، تمہاری کتاب میں اس بات کی پیشین گوئی تھی کہ آخری نبی آنے والے ہیں اور وہ کتاب کے ساتھ آئیں گے، رسول بن. اس سے اگلی آیت میں اور نہ مشتبہ بناؤ حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر. مطلب سچ پہ جھوٹ کا غلاف نہ چڑھاؤ. جیسے آج تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ حق جانتے ہوئے بھی سودی نظام کو چلا رہے ہیں. یہ سب سچ پہ جو ہے وہ جھوٹ کا لبادہ اوڑھنے والی بات ہے. اور مت چھپاؤ حق کو تم جانتے بوجھتے. مطلب تمہیں پتہ ہے کہ سچے رسول ہیں. یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے، یہودیوں سے اعتراف کے. تمہیں پتہ تھا کہ سچے رسول آنے والے ہیں اور تم انتظار کر رہے تھے اور کہتے تھے ایمان لائیں گے، اور اب تم جان بوجھ کے چھپا رہے اس بات کو. اور قائم رکھو نماز اور یاد، اور دیا کرو زکوٰۃ. مطلب نماز پڑھو گے تو آخرت کا ڈر رہے گا، زکوٰۃ دو گے تو مال کی محبت نکل جائے گی دل سے. اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ. یہود میں سے جماعت کی نماز کا تصور نکل گیا تھا، یہاں اللہ نے کہا جھکو جھکنے والوں کے ساتھ. جماعت کی نماز کی طرف اشارہ ہے. کیا حکم دیتے ہو تم لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو. مطلب یہود کے جو بڑے لوگ تھے، عالم تھے، ان لوگوں کو خوب نیکی بتاتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے. یہ کہتے تھے کہ نبی آنے والے ہیں، ان پہ ایمان لانا، اور ان کے آتے ہی مکر گئے اس بات سے.
تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ خود تو نیکی کا حکم دیتے ہو، جیسے آج ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ نیکی کی تلقین کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ عمل سے غائب ہیں. ایسے لوگوں کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایسے آدمی کی مثال جو دی ہے وہ جلتے ہوئے چراغ سے دی ہے، جو خود تو جل رہا ہو لیکن دوسروں کو روشنی دے رہا ہو. بیکار ہے اپنا آپ تو جل رہا ہو اور دوسروں کو روشنی دے رہا. تو اس لیے اگر آپ کسی کو نیکی کی تلقین کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو خود اس پہ عمل کرنا چاہیے، تبھی آپ کو اس نیکی کا بتانے کا فائدہ ہوگا. تبھی ایسا نہ ہو نا خدا نہ خواستہ کہ آپ کے بتانے پہ وہ لوگ تو چلے جائیں جنت میں اور آپ دوزخ میں نظر آئیں، تو وہاں پھر آپ کا نقصان ہوگا اگر آپ عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، صرف اور صرف لوگوں کو بتائیں گے. آپ بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تلاوت کرتے ہو تم کتاب اللہ کی، مطلب جو پہلے سے کتاب ان کے پاس تھی وہ پڑھتے تھے. تو کیا پھر تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے کہ تمہارے کہنے میں اور کرنے میں جو ہے وہ فرق ہے کہ تم لوگوں کو تو بتاتے ہو، آگ سے بچاتے ہو اور خود تم پھنس جاؤ گے اللہ کے یہاں. تو یہ عقل سے کام نہ لینے والی بات ہے. اور مدد لو صبر سے اور نماز سے. یہاں اللہ رب العزت نے مومن کے 2 ہتھیاروں کا بیان کیا ہے. ہر اللہ والے کے 2 ہتھیار ہوتے ہیں، ایک صبر اور ایک صلاۃ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو سب سے پہلے نماز کی طرف راغب ہوتے تھے. تو ہمیں بھی ہر نماز کے بعد اللہ سے مدد کی دعا کرنی چاہیے. کوئی پریشانی، کوئی کام، کوئی بیماری، کوئی رکاوٹ ہو تو 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مدد چاہنی چاہیے. یہ بہترین طریقہ ہے کہ ہم ہر کام سے پہلے نفل پڑھیں، اللہ سے مدد چاہیں تو وہ کام آسان ہو جائے گا. اور آگے فرمایا اور بے شک یہ بہت گراں ہے، مطلب یہ صبر اور نماز کا جو معاملہ ہے، سوائے ان بندوں کے جن کے دلوں میں ڈر اور عاجزی ہے. مطلب بھاری کام ہے، آسان کام نہیں ہے نماز بھی اور صبر کرنا بھی، مگر جو متقی ہو گئے ان کے لیے بہت آسان ہے. باقی آپ دیکھو کہ نماز کی پابندی اتنی آسان تو نہیں ہے، وقت پہ ہر نماز کو پڑھنا، لیکن جن لوگوں کے دل میں تقوی آ جاتا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، وہ ہر حال میں ہر جگہ نماز پڑھ لیتے ہیں. مطلب اگر وہ کہیں پریشان بھی ہوں، کہیں ایسی جگہ پہ ہوں کہ جہاں انہیں مسجد نہیں دکھ رہی تو وہ زمین پہ نماز پڑھتے ہیں، کھیت میں، سڑک پہ، لیکن نماز نہیں چھوڑتے ایسے لوگ. اور یہ بہت گراں گزرتی ہے. جو لوگ قیامت سے بے فکر ہیں انہیں حساب دینا یاد ہی نہیں ہے، انہیں نماز کی پابندی گراں گزرتی ہے کہ انہیں بے فکری کے ساتھ زندگی گزار رہے، غافل ہیں. لیکن مومن پہ بھاری نہیں گزرتی نماز. جو سمجھتے ہیں کہ انہیں ضرور پیش ہونا ہے اپنے رب کے حضور اور آخرکار وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یہ صرف لوگ مستثنا ہیں اس سے کہ ان کے اوپر صبر کرنا اور نماز کا پڑھنا دونوں بھاری نہیں گزرتے. مطلب انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور یہ یقین عبادت کو آسان کر دیتا ہے. مطلب مصیبتوں کو، مسائل کو برداشت کرنا آسان کر دیتا ہے. اور رب سے ملاقات کا جو انہیں یقین ہوتا ہے وہ بھی حق کو قبول کرنے میں بہت معنی رکھتا ہے. یقین جو ہے اسے بڑھاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ سے جو لوگ ملنا چاہتے ہیں اللہ بھی ان سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتے اللہ بھی ان سے ملنا نہیں چاہتا. تو اس لیے اللہ سے ملنے کی تڑپ اور وہاں کا معاملہ اگر ہمارے ذہن میں ہوگا تو ہم کسی بھی قیمت پہ گناہوں کی طرف نہیں جا سکتے. اللہ کا تقوی اختیار کریں، آخرت کا ڈر اپنے دل میں رکھیں، اللہ سے ملاقات کی توقع، کیونکہ وہاں اگر ہم گئے اور اللہ سے ملاقات ہی نہ ہوئی، اٹھا کے دوزخ میں ڈال دیا گیا، کیونکہ ملاقات تو مومنوں کی ہوگی اللہ سے. اللہ کو 14ویں کے چاند کی طرح جنت میں لوگ دیکھیں گے، لیکن صرف مومن جو جنتی ہوں گے. کافروں کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوگا، مشرکوں کا، کافروں کا، گناہ گاروں کا، وہ لوگ دوزخ میں ہوں گے، وہاں اللہ کا کوئی دیدار انہیں نہیں ہوگا. تو اس لیے تقوی اختیار کریں تو ہمارے لیے نماز بھی آسان ہوگی اور صبر بھی کرنا بھی بہت آسان ہوگا. وما علینا الا البلاغ.